بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حدیہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا تکریما لحق نبیہ و تعظیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا سے منسوب آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اللہ کے مبارک اور پاک گھر میں منعقد کی گئی ہے۔ ہر مسلمان نبی اور آل نبی سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے تذکرے کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں حضور کے گھر والوں کا ذکر کرنا، حضور کی آل اولاد کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، اور ان پر جو مصائب و آلام ڈالے گئے یزید کی طرف سے، اور اس ظلم اور جبر کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کا صبر اور استقامت، اس کو یاد کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ویسے تو یہ ذکر سال بھر کیا جا سکتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں یا عید میلاد النبی کے مہینے میں یا 11ویں شریف کے مہینے میں یا بزرگوں کی تاریخ کے ان کے دنوں میں پروگرام کیا جاتا ہے تو ایک فطری طور پر اس کی کشش ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو محفل میلاد چاہے دن میں کرو یا رات میں کرو، جمعے کو کرو، جمعرات کو کرو، 12 ربیع الاول کو کرو، کہ 11ویں شریف میں کرو، کہ شادی کے موقع پہ کرو، کہ میت کے موقع پہ کرو، جب بھی کرو میلاد شریف تو ایک بابرکت چیز ہے۔ لیکن عید میلاد النبی کے مہینے میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو جائیں گے اس 12 ربیع الاول۔
تو ایسے ہی یہ محرم کا مہینہ، بالخصوص یہ تاریخیں 8، 9، 10 محرم کی تاریخ، جیسا کہ ہم نے سنا، مولانا نے بتایا کہ عاشورہ کا دن تو پہلے ہی سے بہت عظمت والا ہے، تبھی تو اس دن کا روزہ حضور نے رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے نزدیک بھی یہ بہت مبارک دن ہے یوم عاشورہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہودی 10 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، مسلمانوں کو چاہیے کہ 2 دن روزہ رکھے تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائیں۔ تو اگر یہودی 10 تاریخ کا رکھتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے یا تو 9 اور 10 کا رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو کسی مبارک اور بابرکت اور عظیم کام کرنے میں بھی بد مذہبوں کی مشابہت نہیں چاہیے مسلمانوں کو۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ 10 محرم یوم عاشورہ یہ کتنا عظیم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی جتنی اقوام تھیں، یہود و نصارہ، سب کے نزدیک متبرک تھا، مسلمانوں کے نزدیک بھی متبرک تھا۔ جیسے مسجد اقصیٰ یہودی بھی اس کو تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو جائے وہاں پر۔ مسلمان کی بھی خواہش یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت ہمارے سپرد ہو، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ انہیں مل جائے، عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ یہ یروشلم ہمارا ہو جائے، چاہتے ہیں۔ ایسی 10 محرم کا یہودی بہت تعظیم کرتے تھے اس دن کی، مسلمان کو بھی اس دن کی تعظیم کرنا تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تعظیم کرے تم بھی تعظیم کرو، مماثلت نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہودی تعظیم کرتا ہے لہٰذا ہم اس کی بے عزتی کریں گے، یہ کہہ نہیں سکتے آپ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ابو جہل کعبے کی تعظیم کرتا ہے تو اب ہم کعبے کی تعظیم نہ کریں۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کعبے میں بت رکھ لیے تھے تو اب ہم کعبے کی تعظیم نہ کریں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگرچہ بت رکھے ہیں اس کے اندر، مشرکین مکہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہوں، لیکن آپ کو تعظیم کرنی ہے اس کی۔ نبی کریم اس کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے، طواف کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کب؟ جب اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ بت تو فتح مکہ میں صاف ہوئے ہیں سارے۔ ایک بار تو حضور مدینہ شریف سے کعبے کا طواف کرنے، عمرہ کرنے آ گئے، کب؟ جب کعبہ فتح نہیں ہوا ہے، وہ بت رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اس بتوں والے کعبے کا طواف اور عظمت اور تعظیم۔ مگر پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا، اور بد مذہبوں کا اور کافروں کا اور مشرکیوں کا اور یہودیوں کا اور نصارہ کا طریقہ الگ ہوگا۔ ہم کسی عبادت والے کام میں بھی کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتے، یہ اصول دیا گیا۔ اب چونکہ کربلا کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہو گیا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا، تاریخ میں بڑا واقعہ ہے، لہٰذا امام حسین کی یاد بھی مسلمان ویسا نہیں منائے گا جیسے بد مذہب منا رہے ہیں۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سینہ پیٹ کر ماتم کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ شیعہ مذہب میں یہی چیز قابل اعتبار ہے اور عبادت ہے، تو پھر سنی مذہب والے اس طرح اس کو یاد نہیں کریں گے۔ کچھ تو فرق رکھو گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مسلمان 2 دن کا روزہ رکھے، کیوں؟ کیونکہ یہودی 1 دن کا رکھتا ہے۔ تو اب اگر کوئی حسین کی یاد سینہ پیٹ کر مناتا ہے تو ہم سینہ نہیں پیٹیں گے کہ حضور نے منع فرمایا۔ کوئی اور خرافات اور دوسرا کام کر کے مناتا ہے تو مسلمان، سنی مسلمان ویسا کام نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ شیعہ اگر حضور امام حسین کا نام لے کر ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، یہ کر نہیں سکتے آپ، کیونکہ حسین اور اہل بیت کی محبت تو پھر ایمان کہاں جائے گا ہمارا اگر ہم ان سے دشمنی کر لیں اور نفرت کرنے لگیں۔ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وفاداری تو چاہیے نا۔ حضور نے جب اولاد کی محبت کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ اولاد بہت متقی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، بہت عالم فاضل ہو تو محبت کرنا اس سے، مطلق بات رکھی ہے، الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، ان کا کام جو وہ کر رہے ہیں وہ خود جواب دہ ہوں گے، لیکن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ نمازی اہل بیت کی تعظیم کی اور بے نمازی کی تعظیم نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا اہل بیت کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم
اس طرح یاد کریں گے، اس طرح منائیں گے یا اس طرح ذکر کریں گے جو ذکر اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، جو نبی کریم اور صحابہ اور اہل بیت سے جاری۔ الحمدللہ بدائیوں میں اسی طرح ذکر ہوتا ہے کہ ان کا ذکر ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، تبرک تقسیم ہوتا ہے، ان کی محفلیں سجتی ہیں، مناقب منقبت پڑھی جاتی ہیں اور ان کا بیان ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور یہ سارے ثواب کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے سنیوں کا۔ تو یہ 10 محرم کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے۔ پھر اس میں امام حسین سے اس کو نسبت ہو گئی، جس کی مناسبت سے آج ہم اور آپ اس مسجد میں حاضر ہیں۔ تقریر تو آپ سن چکے، میں بس میرا طبیعت بھی خراب ہے، میں حکیم صاحب کا زیر علاج بھی ہوں، تو عرض یہ کرنا تھا کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں سے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو قرآن اور ایک میری عطرت، میری اولاد، میرے لوگ، میرا خاندان۔ الگ الگ الفاظ ہیں روایت میں، مگر یہ سب جگہ موجود ہے، 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن کے ساتھ رہے گا میرا گھرانہ اور قرآن میرے گھر کے ساتھ رہے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب قرآن کا اہل بیت سے، حضور کی اولاد سے اتنا گہرا تعلق ہے، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کبھی حضور کو اور حضور کے گھر والوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ تعلق اتنا گہرا ہے قرآن کا اہل بیت سے۔ تو اب اس آیت کریمہ جس کی میں تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذرا رسول اور رسول کے خاندان کو سامنے رکھ کر اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں تو دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکل کے آتا ہے۔ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، پھر جب وہ تھیوریاں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کو ایک پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ فزکس کے، کیمسٹری کے بچے کرتے ہوں گے پریکٹیکل۔ تو قرآن ایک ٹیکسٹ ہے، ایک تھیوری ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، عقیدہ کیسا رکھنا ہے، فکر کیسی رکھنی ہے، اعمال کیسے رکھنے ہیں، رجحان کیسے رکھنے ہیں، اس کا ایک طریقہ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ تو تھیوری کو پریکٹیکل سے ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میرا خیال کرو، ہر وقت میں پیش نظر رہوں تمہارے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس مختصر سی آیت کریمہ کو کربلا کے میدان پر رکھ کر دیکھو، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو۔ یزید سے مطالبہ یہی تھا کہ مجھے یاد رکھو، امام حسین اور اہل بیت سے مطالبہ یہ تھا کہ مجھے یاد رکھو، اس کا انعام یہ تھا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آج دنیا بتا رہی ہے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ زمین بتا رہی ہے کہ اللہ کس کو یاد رکھتا ہے، اللہ کس کو یاد کرتا ہے۔ پوری دنیا زمین سے آسمان تک امام حسین کا چرچا کر رہی ہے۔ یزید کا نام دفنا دیا گیا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، حسین تم میرا ذکر کرو۔ یہ دونوں، یہ آپشن دونوں کے لیے تھا، اہل بیت کے لیے بھی تھا، یزیدی ٹولے کے لیے بھی تھا، مگر یزید بھول گیا خدا کو، حسین نے یاد رکھا۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء بھی ذکر کریں گے، فرشتے بھی ذکر کریں گے، حوریں بھی ذکر کریں گی، اولیاء بھی ذکر کریں گے، شہداء بھی ذکر کریں گے، مسلمان بھی کریں گے، غیر مسلم بھی کریں گے۔ زمین کا ہر انسان یاد رکھے گا کہ حسین کون ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ تھا مطالبہ۔ تو امام حسین نے اللہ کو یاد کیا، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کس نے یاد کیا اس کی دلیل اذکرکم ہے۔ اب پوچھو، نام لے لے کر نہ پوچھو،
کیا صدیق اکبر نے اللہ کو یاد کیا؟ نہ پوچھو، یہ دیکھو کہ اللہ کس کو یاد کر رہا ہے۔ تو جس کو اللہ یاد کر لے سمجھ لو اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اب آپ سے کوئی کہ دکھاؤ حدیث سے کوئی ثبوت، آج کل حدیث بہت مانگ رہے ہیں لوگ، دکھائیے حدیث کے کس نے یاد کیا اللہ کو۔ ارے بھائی حدیث کیا دکھائیں، اذکرکم، ہم تو قرآن دکھا رہے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ایک بات تھوڑی سی معقولی بات سمجھتے چلیے، اللہ تبارک و تعالی کسی کا چرچا کر دے دنیا میں، اچھا نیک چرچا، جیسے فرعون کا بھی چرچا ہے، ابو جہل کا بھی چرچا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کو یاد کیا تھا دیکھیے ان کا بھی چرچا ہے، نہیں، یہ برائی کا چرچا ہے، روحانیت کا چرچا، خوبیوں کا چرچا، عظمت کا چرچا۔ اللہ کو کون یاد کر کے گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کس کا نام اچھائی سے لیا جاتا ہے، سیدھی بات سمجھ میں آئی؟ تو جس کا چرچا آج اچھائی سے ہوتا ہو سمجھو کہ اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کر کے گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ بڑے سرکار کی اتنی عزت کیوں ہے؟ ارے فذکرونی پہ عمل کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، قیامت تک سمجھ میں آ گئی بات؟ تمام اولیاء صلحاء صالحین یہ ولی اور صالح اور اچھے کیوں ہوئے؟ فذکرونی پہ عمل کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج کل جو گورنمنٹ وعدے کر لیتی ہے تو وہ تو جھوٹے ہو جاتے ہیں، نوکریوں کے وعدے، اسپتال کے وعدے، تعلیم کے وعدے، مگر فذکرونی میں جو وعدہ ہے تو مالک الملک کا وعدہ ہے، ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے، انک لا تخلف المیعاد جس کی شان ہے اس کا وعدہ ہے، جو اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں اس کا وعدہ ہے۔ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، بہت ساری تفسیر ہے کہ تم اکیلے میں میرا ذکر کرو، میں مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، میں اس سے اچھے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم انسانوں میں مجھے یاد رکھو گے، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ذرا سوچو، کربلا کے میدان میں اگر امام حسین نے انسانوں کے درمیان اللہ کو یاد رکھا تو اللہ جبریل کے سامنے حسین کو یاد رکھتا ہے، میکائیل کے سامنے حسین کو یاد رکھتا ہے، حاملین عرش کے سامنے حسین کو یاد رکھتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان حسین کا چرچا کون کر رہا ہے؟ آپ نہیں کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو۔ حسین نے یہاں اللہ کو یاد رکھا، اذکرکم، فرشتوں کے درمیان اللہ نے حسین کا ذکر کیا۔ سمبل سی بات ہے، فذکرونی اذکرکم، ایک پیغام ملا۔ ہار اور جیت کے فلسفے تو آپ سب جانتے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ کیسے یاد رکھا، کیا تسبیح پڑھتے رہے 3 دن امام حسین، اللہ اللہ کرتے رہے؟ تسبیح الٹنے والے کبھی کبھی ریاکار بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھے تسبیح پڑھنے والا سمجھ، لیکن جس کی گردن پہ چھری چل رہی ہو وہ ریاکار نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری میں منافقوں سے اوپر کوئی نہیں ہے، ریاکاری منافقوں کی ایک صفت ہے، دکھاوا۔ ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی حضور نے اعلان جہاد کیا سب سے پہلے منافقین طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلے گئے کہ حضور مجھے رخصت دے دے، میری طبیعت خراب ہے، میرے گھر میں ایسا معاملہ نہیں ہو، میدان جنگ میں آئی نہیں کبھی۔ تو گلے پہ تلوار کسی ریاکار کے نہیں ہو سکتی۔ ریاکار تو اپنی چھٹی کرانا چاہتا ہے کہ مجھے بھئی اتنی بڑی ریاکاری کون کرے گا کہ قتل ہو جائے۔ ریاکاری تو کرتا اس لیے آدمی تاکہ بعد میں اپنی تعریف خود سن سکے، خود ہی نہیں رہیں گے تو ریاکاری کس کام کی؟ تو گلے پہ تلوار ہو کسی کے تو وہ ریاکار نہیں ہو سکتا۔ تسبیح لے کر بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ یہ اللہ اللہ کر کے تسبیح ہلانے سے بڑی بات ہے۔ زبان کے غازی تو بہت ہیں، کردار کا غازی کون ہے؟ زبان میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، مگر کردار میں کس نے اپنایا
عقیدے میں تو سب برابر ہیں، لیکن اعتماد اور توکل میں سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ میرا سرائے کی سڑک 10 سال پہلے تو سنسان تھی، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، آج بھی کہا جاتا چھوٹے سرکار کا بند تو اب تو چلیے وہاں لائٹیں لگ گئی، روڈ بن گئے، مگر آج سے 20 سال پہلے تو کوئی نہیں جاتا تھا، کہتے ہو کہ نہیں؟ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہ لوٹ نہ لے کوئی، گولی نہ مار دے، یہ تو تھا ڈر، جبکہ عقیدہ سب کا ایک ہے، مارنے والی جلانے والی ذات اللہ کی، ڈر رہے ہو کہ نہیں؟ مگر آج سے 800 سال پہلے اس جنگل میں ندی کے کنارے اللہ کے ایک ولی نے جھوپڑی ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ توکل برابر نہیں ہے، عقیدہ تو سب کا یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، مگر کردار میں کس نے دکھایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں؟ بڑے سرکار نے وہاں اپنا آشیانہ بنایا، کلہ پیر صاحب وہاں کہاں آرام کرے جہاں آج بھی دن میں کوئی نہیں ہوتا، مکہ پیر صاحب کا آستانہ دیکھیے وہاں آج بھی کوئی نہیں، سنسان پڑا ہوا۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنا میں فرق ہے، ایمان تو سب کا برابر ہے کہ اللہ ہے، سب کا ایمان برابر، سب مومن برابر ہے ایمان، لیکن عملی طور پر ایمان کے جو مضبوطی ہے وہ سب کی برابر نہیں ہے۔ اب سوچو کہ یہ اولیاء اور صالحین اور شہداء جو بدایوں میں آرام کر رہے ہیں، میرا جی صاحب ہیں، علی شہید صاحب ہیں، سب شہید ہیں، ان کے ایمان کو ہم نہیں پہچان سکتے، ان کے عقیدت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے ساتھ تو بہرحال ایک لشکر تھا، لیکن کربلا کے میدان میں تو کوئی لشکر نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ہمارے بعد کون محاذ پر آئے گا، بیٹے تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، خاندان تھا، اور وہ کوئی پیشاور کسی جنگ کے اور کسی لشکر کے ملازم نہیں تھے۔ ایک تو فوجی ہوتا ہے جو لشکر میں ملازم ہوتا ہے، گھر کے خاندان کے بچے تھے جن کی کبھی کسی سے لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی تو میں بھی نہیں ہوئی، کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کبھی تلوار کھینچنے کا موقع نہیں ملا، ایسے لوگوں نے آ کر اپنی قربانی پیش کی۔ بہت آسانی سے معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا، لیکن یزید کے سامنے کوئی منافق نہیں تھا، یزید کے سامنے کوئی مکار نہیں تھا، یزید کے سامنے کوئی ریاکار نہیں تھا، یزید کے سامنے وہ تھا جس کی ظاہری شکل و شباہت بھی رسول کی طرح تھی اور کردار بھی حضور کی طرح تھا۔ یزید کے سامنے وہ ذات کھڑی تھی کہ جس طرح یہ وضو کریں گے وضو کے ایسے ہی کیا جائے گا، آخر تک ایسے ہی وضو کیا جائے گا، جس طرح یہ نماز پڑھیں گے نماز ایسے پڑھی جائے گی، جس طرح یہ بات کریں گے بات ایسے کی جائے گی، ان کا ہر عمل سنت کہلائے گا۔ جو امام حسین نے کیا وہ خلاف سنت نہیں کہہ سکتا کوئی۔ جو حضور کا پیکر، حضور کا پرتو، حضور کی سیرت کا ایک جامع مجسم اگر کوئی ہو سکتا ہے کربلا کی سرزمین پر تو امام حسین کی ذات۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور پریکٹیکل میں امام حسین کی زندگی دیکھتے چلے جائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا امام حسین نے یاد کیا، پتہ نہیں آپ کو، ہم اور آپ تو تھے نہیں وہاں پر، لیکن اذکرکم سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا یاد کیا کہ شاید کوئی مثال مل سکے۔ مسکراتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اف نہیں لائے زبان پر، اپنے کردار سے اللہ کو یاد کیا، اپنے عمل سے اللہ کو یاد کیا، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے بولنے چالنے سے، اپنے سوچ و فکر سے، اپنی استقامت سے، اپنے صبر سے اللہ کو یاد کیا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، اور صبر اسی وقت ہونا چاہیے جس وقت حادثہ ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ آج ہوا حادثہ 1 سال تک بے چین رہے پھر صبر آ گیا، یہ کوئی صبر نہیں ہوتا۔ صبر اسی وقت ہونا چاہیے جس وقت حادثہ ہوا۔ یہ ہے صبر کی مثال۔ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ نظر آئیں گے اب ایسے کہاں صبر و رضا والے، بہت معیار اونچا کر گئے ہیں کربلا والے۔ تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے لٹا دینا، یہ اس خاندان میں پہلی بار نہیں ہوا۔
بلکہ یہ بنو ہاشم کا خاندان حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت علی اصغر تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ شہید بغداد کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ ادا کی ہے، نہیں ہے، ترجمان قادریت کا حافظ صاحب کا شعر ہے، ادا کی ہے بنو ہاشم نے اسماعیل کی سنت۔ حضرت اسماعیل بھی اپنی گردن دینے کو تیار تھے اللہ کی خاطر۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یزید سے ہار گئے امام حسین؟ ارے وہ علی مشکل کشا شیر خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ یزید کی کیا بھی اور 7 پشتیں یزید کی آ جاتی تو بھی کچھ نہیں بگڑ پاتے۔ مولا شیر خدا کے بیٹے۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ بلاؤ قصر جہنم سے امر و مرحب کو۔ امر و مرحب بہت بڑے بڑے پہلوان تھے۔ بلاؤ قصر جہنم سے امر و مرحب کو، خدا کے شیر کی تلوار تولتے ہیں حسین۔ تو یزید سے ڈر کے ہار گئے، کمزور پڑ گئے، ایسا نہیں تھا، تو اللہ کی رضا پر ان کی نظر تھی۔ ورنہ آپ سوچیں غوث پاک ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر رہے، امام حسین علی اکبر کو نہیں زندہ کر سکتے دوبارہ؟ کیا پریشانی تھی؟ حضور غوث پاک تو ان کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے، خواجہ غریب نواز انا ساگر کو ایک کوزے میں بھر رہے، امام حسین فرات سے کہتے تھے ادھر کو آ تو کوئی روک لیتا اسے؟ جس طرح فرعون اور فرعون کا لشکر بیٹھ گیا تھا، نہر فرات کے موجوں میں بھی یزید اور یزید کا لشکر بیٹھ جاتا، اور یہ نہر فرات دمشق تک جاتی بہتی ہوئی اور برابر کر دیتی سب یزید کے محل و تخت و تاج۔ مگر یہ آزمائش تھی۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ذکر الہی میں تھے امام حسین، تو جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یزید نے جان چھینی نہیں ہے، حسین نے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ ادا کی ہے بنو ہاشم نے اسماعیل کی سنت، کیا کرتے ہیں بیٹے نام روشن یوں ابو جد کا۔ بیٹے اپنے باپ دادا کا نام اس طرح روشن کرتے ہیں۔ شہید بغداد کا شعر تھا کہ پدر کے سامنے قربان ہونے پھر پسر آیا۔ حضرت ابراہیم باپ ہیں، ان کے سامنے ان کا بیٹا قربان ہونے تیار ہو گیا تھا۔ پدر کے سامنے، پدر فارسی میں کہتے ہیں باپ کو، اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو فارسی میں۔ پدر کے سامنے قربان ہونے پھر پسر آیا، نظارہ پھر منا کا آج دشت نینوا میں ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ نظارہ پھر دہرایا گیا کہ باپ کے سامنے بیٹے آ کر جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مگر یہ جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ مصائب و آلام کو برداشت کرنا فذکرونی کا عمل تھا کہ میرا ذکر کرو۔ کھانا نہ ملے مولا ہم تجھے یاد رکھیں گے، پانی نہ ملے ہم تجھے یاد رکھیں گے، ہمارے سر سے چھت چھین لی جائے ہم تجھے یاد رکھیں گے، ہمیں میدان جنگ میں زبردستی قتل کیا جائے ہم تجھے یاد رکھیں گے۔ صلہ کیا ملا؟ اذکرکم، اب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یزید کو تو یزید کی اولادیں بھی یاد کرنا پسند نہیں کرتی، امام حسین کو پوری دنیا یاد کرتی ہے، اولاد ہو کے غیر اولاد۔ آج کوئی پتہ نہیں کہیں ہو تو ہو یزید کی کوئی اولاد، شرمندہ ہو جائے گی کہتے ہوئے کہ یزید ہمارے باپ تھے۔ اگر پوری دنیا کا مسلمان کہہ رہا ہے اگر اولاد نہیں ہے امام حسین کی تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے سرکار ہیں، یہ میرے سرکار کے شہزادے ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، امام حسین ہمارے، ہم امام حسین کے۔ پوری دنیا کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے، مگر یزید کے لیے کوئی کچھ نہیں۔ اس کی اپنی اولادیں ایک سیب پہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر پاتی ہوگی۔ ایک چڑ یہ بھی ہے لوگوں کو، یزیدیوں کو یہ چڑ بھی ہے کہ ہمارے باپ کے نام پہ مطلب ایک کیڑے لگا ہوا امرود بھی نہیں ہے، اور حسین کے نام پہ اتنا کھچڑا اور اتنی بریانی اور اتنا شربت اور اتنا لنگر۔ اب لہٰذا کہ کنڈی کھٹکھٹا کے تو منع کرنے سے مانے گا نہیں، کہہ دو کہ یہ سب بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ یزیدی فکر ہے۔ یزید کا ایسی فتویٰ ہوا کرتا تھا، یزید نے امام حسین کے سامنے فتویٰ دیا، مجھ سے بیعت کرو، نہیں کرو گے تو ناجائز ہے، مجھ سے ایسا کرو، نہیں کرو گے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ امام حسین نے کہا اپنے فتوے بدعت اور شرک اپنے گھر میں رکھ، حسین جو کہیں گے وہ دین بنے گا، جو امام حسین کریں گے وہ دین بنے گا۔ تو اب شرک و بدعت کے فتوے سنی مسلمانوں کو نہ دکھانا،
کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا سنت ہے کیا بدعت ہے. اپنی جان پہ کھیل کر اپنے خون سے کربلا کی زمین کو لال کر دینا بدعت نہیں ہوتا. تمہارے باپ دادا نے کوئی قربانی دی ہو تو بات کرو. یہ یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. آپ سوچیے ہر چیز کو شرک و بدعت ہے. اب کوئی چیز تو دین ہوگی تمہارے یہاں. کتنا چھوٹا دین ہے تمہارا, اتنا سا. مسلمانوں کا دین تو زمین سے آسمان تک ہے. تو امام حسین کو یاد کرنا, ان سے محبت کرنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی پیاسے کو پانی پلا دینا, امام حسین کو یاد کرنا, یہ مسلمانوں کی وراثت ہے, وراثت. اور ہم سے ہماری وراثت کو چھین نہیں سکتا. اور یہ مقام کیوں ملا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا, ذکر کرنے والوں صرف ذکر کر کے خاموش نہ ہو جانا, آگے شکر ادا کرنا. کھانا ملے تو شکر کرو, نہ ملے تو شکر کرو. وَاشْكُرُوا لِي, ہر حال میں شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور ناشکری کی باتیں نہ کرنا. اس ٹکڑے کو کربلا پہ رکھ کے دیکھو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو تو دیکھا. وَاشْكُرُوا لِي, ہر حال میں ہر وقت میں میرا شکر ادا کرو. کربلا کے میدان میں دیکھو, حضرت علی اصغر کی میت ہاتھ میں ہے, زبان پہ شکوہ نہیں ہے, ناشکری کی بات نہیں ہے, نہر فرات پر پہرے لگے ہوئے ہیں, اللہ سے شکوہ نہیں کیا, ناشکری کی بات نہیں کی, جو کچھ سامنے آیا اس پر شکر ادا کیا. وَاشْكُرُوا لِي, ہر حال میں شکر ادا کرو. نہ آپ نے نہ شکراپن کیا, نہ آپ کی اولاد نے, نہ آپ کی مستورات نے, نہ خیمے کے اندر پردہ نشین خواتین نے نہ شکری کی, نہ میدان جنگ میں کھڑے ہونے والے جوانوں نے نہ شکری کی. سر جاتا ہو تو چلا جائے. سر جانے پر کیا, سر جانا تو بہت سستا سودا ہو گیا. یہ جانتے تھے کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کی طرف لوٹ رہی ہے, سب کو لوٹنا ہے. کہ یزید ابھی کہیں باقی ہے, کہیں ہے, کیا ایڈریس ہے یزید کا, کہاں رہتا ہے یزید, کچھ نہیں پتا کسی کو. وہ بھی تو مر کھپ گیا. جانا تو سبھی کو ہے, فرعون بھی ڈوب کے مر گیا تھا. لیکن اس شان سے جانا, تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں اس سر ہے یہ سردار کا, اونچا اسے رب نے کیا. آپ کا سر شہید کرنے کے بعد بھی یزیدی لشکر نیزوں پہ اونچا کر کے لے کے گیا ہے جیسے جھنڈا لے کر جاتے. سر ہے یہ سردار کا, اونچا اسے رب نے کیا. بولے قدسی نیزے پہ شبیر کا سر دیکھ کر کہ سر جدا ہونے کے بعد بھی یزیدیوں سے اوپر ہے. قادری دولہ فرماتے ہیں کہ نیاز و ناز کے منظر دکھا رہے ہیں حسین, نیاز و ناز کے منظر دکھا رہے ہیں حسین, گلے پہ تیغ ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور ناشکری کی بات نہ کرنا. تو گلے پہ تیغ ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین, شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے اس عمل کو اس طرح مقبول کیا کہ شیعہ تو اتنا یاد نہیں کرتا ہوگا امام حسین کو جتنا سنی یاد کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح وہ یاد کرتے اس طرح تم نہیں یاد کر سکتے. اپنے طریقے الگ بناؤ یاد کرنے کے. سنیوں کا طریقہ الگ, شیعہ کے طریقے پہ یاد کرے, سنی کے طریقے پہ یاد کرے. وہابی کے یہاں یاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں, سستے چھوٹ گئے. کیا کرتے ہیں اتنے پیسے بچا کے, 300 روپے کی برفی بچا کے کیا کر لو گے. ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا. کتنا بڑا دھوکہ ہے, بتاتا ہوں آپ کو. ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جب جانور ذبح کرتے تو کہتے تھے یہ حبل کے نام پر ذبح, منات کے نام پہ ذبح, بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. فرمایا کہ یہ نہیں کھایا جائے گا, یہ غیر ذبیحہ ہے. اللہ کے نام پر ذبح کرو. طریقہ حضور نے بتایا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ. سمجھے, یہ فرق ہے اللہ اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کا. کون ہے جو کہتا ہو کہ غوث پاک کے نام پہ ذبح, بڑے سرکار کے نام پہ, ایسا کوئی کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 11ویں کا بکرا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. جس جانور کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے وہ نہیں کھایا جائے گا.
مگر جانور غوث پاک کا ہے، جانور بڑے سرکار کا ہے، قربانی کا جانور کس کا ہوتا ہے؟ 7 نام ہوتے ہیں ایک جانور میں، مگر گردن پہ جب چلاتے ہو چھری تو کیا کہتے ہو؟ اپنا نام، حرام ہو جائے گا، حرام، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ہو کسی کے لیے بھی۔ تو اب یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف جائز ہے، یہ غوث پاک کے نام کا، ابھی غوث پاک کے نام کا ذبیحہ ہے یہ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا ہے۔ ہاں جانور پہچان کے لیے، جب نبی کریم مدینے سے مکے کی طرف آئے، جانور لے کر آئے قربانی کے، اور قربانی کے جانور کا طریقہ بھی یہ تھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، ان جانوروں پہ نشانی لگا دیا کرتے تھے، تو نشانی لگا ہوا جانور ذبح ہوتا تھا۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بکرا پال لیا ہے، اگلے سال 11ویں میں ذبح کریں گے اس کو، تو یہ پہچان کے لیے ہے، مگر ذبح تو ویسے ہی ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے۔ ایسے دھندے، کام کچھ نتیجہ کچھ۔ کس نے پریشر بنایا تھا کہ آپ کو کاٹنا ہی پڑے گا بکرا؟ کہا تھا کسی نے؟ کیا کسی نے؟ آپ مت کاٹیے۔ لیکن جو سنی مسلمان ذبح کر رہے ہیں، جو ہم کھچڑا بنا رہے ہیں یا ہم کوئی بریانی بنا رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہو حدیث میں دکھائیے صاحب بریانی۔ قرآن و حدیث میں اصول ملے گا، کیا حرام ہے کیا جائز ہے نا؟ سور کے گوشت کی بریانی کسی نے پکائی؟ کون پکاتا؟ حرام ہے نا۔ چاول چرا کے بریانی بناؤ حرام ہے، شراب ڈال کے کھچڑا بناؤ تو حرام ہے۔ لیکن جس دال کو اللہ نے پاک کیا ہے، جس گوشت کو اللہ نے پاک کیا ہے، جس چاول کو اللہ نے پاک کیا ہے، جس دودھ کو اللہ نے پاک کیا ہے اور ہمارے لیے جائز رکھا ہے، اس کو تم ناجائز کہنے والے کون؟ اور دعویٰ تو یہ ہے کہ نبی کو بھی اختیار نہیں حرام کرنے کا، اور یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ ہر جائز چیز کو حرام قرار دے رہا ہے، رسول کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت لے کر آ رہا ہے۔ اسی لیے اس اہل سنت والجماعت نے آج تک اس شریعت کو قبول نہیں کیا۔ ہمیں وہی شریعت قبول ہے جو رسول نے دی ہے۔ رسول کے بعد اگر کوئی گمراہ آدمی اپنی شریعت لے کر آ جائے تو پھر ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم پہ الزام یہ کہ جو جائز ناجائز تھا آپ نے جائز کر لیا اس کو، ابے تم پر الزام یہ ہے کہ جو جائز تھا اس کو تم نے حرام کر دیا۔ اور بچوں کو بلا کے سمجھا کہ یہ ساری باتیں کہ یہ امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو اور عید میلاد النبی کیوں کرتے ہو؟ امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہیں سنیوں کے طریقے پر، ہم کسی بد مذہب کے طریقے پر نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے، دین نے، شریعت نے جن کاموں کو منع کر دیا وہ کام نہیں ہوں گے، نہ ذکر حسین میں ہوں گے، نہ ذکر حسن میں ہوں گے، نہ 11ویں میں ہوں گے، نہ چھٹی میں ہوں گے، نہ رمضان میں، نہ بقرعید میں، نہ عید میں، نہ حج میں، نہ میت میں، نہ پیدائش میں، کہیں بھی نہیں ہوں۔ جو حرام و ناجائز ہے وہ حرام و ناجائز ہے، لیکن جو جائز طریقہ ہے تو تم میت ہو یا سالگرہ ہو، عرس ہو کہ شادی ہو، حج کا موقع ہو کہ عمرے کا موقع ہو کہ رمضان ہو کہ شب قدر ہو، سب جگہ ہوگا۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ اللہ اور رسول کی شریعت میں کوئی دوسرا کیسے ٹانگ اڑا سکتا ہے؟ اور یہ وہ آدمی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول کو بھی حق نہیں۔ بھائی کسی ایک طرف بیٹھو، ایک بندر کو جب آپ دیکھیں پیڑ پہ کوئی بندر ہو، آپ بھگائیں اس کو تو کبھی اس شاخ سے اس شاخ پہ، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر، ادھر سے پورے پیڑ پہ ناچتا پھرے گا۔ ارے بھائی ایک ڈال پہ بیٹھیے، پہلے تو یہ ثابت کرو کہ حضور کو بھی اختیار نہیں ہے، تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ حرام؟ پھر تو حضور سے کہلواؤ۔ حضور فرمائے کہ 11ویں حرام ہے تبھی حرام مانی جائے گی، یا قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ، تم کیسے حرام کہہ دو گے کسی چیز کو؟ سمجھے؟ مگر طریقہ وہ ہو جو جائز ہو۔ عید میلاد النبی میں آپ ڈی جے لگا کے ناچو گے، جائز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ امام حسین کی یاد میں سینہ پیٹو گے، ماتم کرو گے، جائز نہیں ہے۔ جو کام جائز ہے اتنا کرنا چاہیے، مل کر بیٹھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی درس لینا، ذکر کرنا، نعت و منقبت پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، کھانا پینا کھلانا، شربت پلا دینا، مٹھائی بانٹ دینا، سب جائز، سب کر رہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، پیغام یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ صبح گھر سے نکلو تو یاد رکھو کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے ہو، کسی سے کوئی ڈیل کر لی ہے تو کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو، کہیں سامنے کچھ اور پیچھے کچھ والا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہو کہ دکھاوے کو کرتے ہو؟ فاذکرونی، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، تو اس کا ذکر ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔
یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو سامنے رکھو، اس کے ذکر کو سامنے رکھو، اس کی رضا کو سامنے رکھو، اس کی مرضی کو سامنے رکھو، تو اگر سر کٹ بھی جائے گا پرواہ نہیں، کیونکہ اگر اس کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو گئے، فذکرونی میں کامیاب ہو گئے، تو اذکرکم تو اس کی طرف سے ہونا ہے۔ پوری دنیا میں امام حسین کی اولادیں آج موجود ہیں، خوب خیر و برکت کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، خود کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، عقیدت و محبت سے نام لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نفوس قدسیہ کے برکتوں سے ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہماری آخرت بھی اچھی ہو، آمین یا رب العالمین۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، شریعت پر پابندی سے قائم رہیں، اسلامی زندگی گزاریں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا